سوال نمبر 1، اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ کل کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 2 مرتبہ۔ اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ماموں زاد بھائی، بی چچا زاد بھائی، سی پھوپھی زاد بھائی، ڈی خالہ زاد بھائی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی خالہ زاد بھائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان خالہ زاد بھائی کا رشتہ تھا۔ سوال نمبر 3، کس خلیفہ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 41 ہجری میں، بی 45 ہجری میں، سی 50 ہجری میں، ڈی 54 ہجری میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 50 ہجری میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں مبارکہ تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 صاحبزادی، بی 2 صاحبزادیاں، سی 3 صاحبزادیاں، ڈی 4 صاحبزادیاں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 4 صاحبزادیاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں مبارکہ تھیں۔ سوال نمبر 6، پتھروں میں سب سے زیادہ افضل ترین کون سا پتھر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سنگ مرمر، بی حجر اسود، سی مرجان، ڈی یاقوت۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حجر اسود۔ پتھروں میں سب سے زیادہ افضل ترین حجر اسود پتھر ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال بعد کس شہر کو خیر آباد کہا؟ آپ کے آپشن ہیں اے طائف شہر کو، بی مدینہ شہر کو، سی مکہ شہر کو، ڈی راخب شہر کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
صحیح جواب ہے آپشن سی، مکہ شہر کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال بعد مکہ شہر کو خیر آباد کہا۔ سوال نمبر 8، حدیث پاک کے مطابق کون سی عورت سے شادی کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے لمبے قد والی، بی چھوٹے قد والی، سی زیادہ بولنے والی، ڈی زیادہ بچہ پیدا کرنے والی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی۔ حدیث پاک کے مطابق زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں کون سے واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابو بکر، بی حضرت زید بن حارث، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت بلال حبشی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت زید بن حارث۔ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 10، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت خالد بن ولید، بی حضرت زید بن حارث، سی حضرت امیر حمزہ، ڈی حضرت بلال حبشی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی تھی۔ سوال نمبر 11، ہاتھیوں کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ فیل میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سورہ فیل میں۔ سورہ فیل میں ہاتھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 12، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ نور میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 13، ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے سلطان محمود غزنوی نے، بی شہاب الدین غوری نے، سی سلطان قطب الدین ایبک نے، ڈی سلطان شمس الدین التمش نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی شہاب الدین غوری نے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد شہاب الدین غوری بادشاہ نے رکھی تھی۔
سوال نمبر 14، الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ اخلاص، بی سورہ توبہ، سی سورہ کوثر، ڈی سورہ ناس۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ کوثر۔ الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ سوال نمبر 15، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ خیبر میں، بی غزوہ بدر میں، سی غزوہ احد میں، ڈی غزوہ خندق میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی غزوہ احد میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 16، کون سی تکلیف آنا اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ ناظرین اکرام، ہر وہ تکلیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور آزمائش کے ذریعے بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال نمبر 17، کون سا کھانا گھر میں زیادہ پکانے سے جنات چوری کرنے لگتے ہیں؟ ناظرین اکرام، حضرت امام زین العابدین کے قول کے مطابق جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس بات کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن ہم اس بات کو حضرت امام زین العابدین کے ذاتی مشاہدے کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سوال نمبر 18، قرآن مجید میں کس گھنونے فعل کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے گالی دینا، بی غیبت کرنا، سی چوری کرنا، ڈی تفرقہ پیدا کرنا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی غیبت کرنا۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 19، مومنوں کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اللہ سے، بی انبیاء علیہ السلام سے، سی ولی اللہ سے، ڈی صحیح جواب کا انتظار۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے اللہ سے۔ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 20، ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟
नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स सहरी से पहले नापाकी की हालत में हो तो उसके लिए बेहतर यह है कि पहले गुस्ल करके सहरी करे। अगर गुस्ल का वक्त ना हो या कोई उज़्र हो तो वुज़ू या कुल्ली वगैरह करके सहरी कर लेनी चाहिए। नापाकी की हालत में सहरी करना मना नहीं है, लिहाजा अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल न कर सके और सहरी करके या बगैर सहरी के रोजा रख ले तो का रोजा दुरुस्त है। नापाकी होने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता उसके बाद फिर जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताखीर करना कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सवाल नंबर 21, शबे कद्र में क्या पढ़ने से इंसान के अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शबे कद्र में ऐसा कौन सा अमल है जिसको पढ़ने से इंसान के अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना इस्माइल हक़ी अलैहि रहमतुल्लाह तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत नकल करते हैं कि जो शबे कद्र में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सवाल नंबर 22, सूद खाने वालों का क़यामत के दिन जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए पेट, बी नाक, सी गर्दन, डी आँख। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए पेट। सूद खाने वालों का कयामत के दिन पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल नंबर 23, वजू करने का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 2 हिजरी को, बी 5 हिजरी को, सी 8 हिजरी को, डी 11 हिजरी को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 हिजरी को। वजू करने का हुक्म 5 हिजरी को नाजिल हुआ था। सवाल नंबर 24, कौन सी हालत है जब हर मुसलमान पर हलाल चीज भी हराम हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज की हालत में, बी रोजे की हालत में, सी दुआ मांगते वक्त, डी कुरान पढ़ते वक्त। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज की हालत में। नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज भी हराम हो जाती है। सवाल नंबर 25, किस जगह रोने से शैतान जिस्म में दाखिल हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कमरे में, बी बाथरूम में, सी मस्जिद में, डी जंगल में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी बाथरूम में। बाथरूम में रोने से
शैतान जिस्म में दाखिल हो जाता है। सवाल नंबर 26, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 50,000, बी 70,000, सी 80,000, डी 90,000। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 80,000। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 80,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल नंबर 27, दुनिया की तमाम जबानों में से कौन सी जबान अफजल है? आपके ऑप्शन हैं ए उर्दू जबान, बी फारसी जबान, सी अरबी जबान, डी हिंदी जबान। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी जबान। दुनिया की तमाम जबानों में से अरबी जबान सबसे अफजल है। सवाल नंबर 28, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर सवार हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए ऊंट, बी हाथी, सी गधा, डी हिरन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी गधा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में गधा सवार हुआ था।